نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے ازواج نے مشقت کے باوجود مسجد کے اندر اعتکاف کیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ العظیم۔ اعتکاف یہ ایک ایسا عمل ہے جسے سنت موقدہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے جس وقت مدینہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی اعتکاف والا عمل جو وہ کیا، تو اس اعتبار سے اس عمل کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ اور اعتکاف کے لغوی معنی ہیں کسی جگہ ٹھہرنا، رکنا اور جم کر بیٹھنا، اور اصطلاحی طور پہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیاوی امور سے کنارہ کش ہو کر ایک خاص مدت کے لیے مسجد میں قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف یہ بڑا عظیم عمل ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے گھر مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والا ہے، دنیاوی امور سے کنارہ کش ہو کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف کرنے والا ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ میں مسجد کے اندر بیٹھ کے کسی مسجد کے امام کا یا مسجد کے متولی کا یا مسجد کی انتظامیہ کا مہمان ہوں، بلکہ وہ اللہ کا مہمان ہے۔ کیوں؟ میرے گھر کے اندر آنے والا میرا مہمان ہے، زید بکر ان کے گھروں کے اندر آنے والے ان کے مہمان ہیں۔ مسجدیں جو ہیں وہ کس کے گھر ہیں؟ اللہ کے گھر، تو اللہ کے گھر کے اندر آنے والا وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اس لیے یہ پہلا اعزاز ہے معتکف آدمی کا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ اپنے مہمان کی قدر، اپنے مہمان کی ضیافت اللہ رب العالمین اپنی شیان شان کرنے والے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ میزبان وہ اپنے شیان شان اپنے مہمان کی عزت، اکرام اور اس کی ضیافت کرتا ہے، تو اللہ کی شان جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، تو اس کی میزبانی کا بھی کیا مقابلہ ہے؟ تو وہ اپنے مہمانوں کی جو اللہ میزبانی فرماتے ہیں، ایسی میزبانی دنیا کائنات میں کوئی ذات، کوئی شخصیت نہیں کر سکتی۔ اور اس میزبانی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، تم ہمارے گھر کی صفائی کرو، ہمارے گھر کو صاف ستھرا کرو، ہمارے گھر کو پاک اور صاف کرو۔ کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، تاکہ میرے گھر کے اندر آنے والا جو میرا مہمان ہے اس کو کسی قسم کو کوئی دقت نہ ہو۔ تو یہ معتکف آدمی اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ نے اپنے اس مہمان کے اکرام کے لیے، اس کی عزت اور احترام کے لیے اپنے انبیاء سے اپنے گھروں کی صفائی کروائی۔ اور محترم بھائیوں، یہ اعتکاف والا عمل یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ جامع مسجد کے اندر ہوگا۔ جامع مسجد کے سوا اعتکاف کسی اور مسجد کے اندر نہیں ہوگا۔ جس وقت جامع مسجد کے سوا کسی اور مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، اسی طرح اعتکاف گھر کے اندر بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر مرد و خواتین برابر ہیں کہ مرد کے لیے بھی جائے اعتکاف مسجد ہے
اور خواتین کے لیے بھی جائے اعتکاف مسجد ہے، مسجد کے اندر ہی عورت اعتکاف کرے گی، مسجد کے سوا کسی اور جگہ پہ عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، اور اس کی بارہا دلیلیں وہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یعتکف فلما انصرف الى المکان الذی اراد ان یعتکف، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کا ارادہ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جگہ تشریف لائے جہاں آپ نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا، یعنی مسجد میں، تو وہاں کئی خیمے موجود تھے، کئی خیمے لگے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی یہ خیمے کن لوگوں کے ہیں؟ بتایا گیا اللہ کے رسول یہ عائشہ کا خیمہ ہے، یہ حفصہ کا خیمہ ہے، یہ زینب کا خیمہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے ثواب کی نیت سے ایسا کیا؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے اور آپ نے اعتکاف نہیں کیا، بلکہ آپ نے پھر شوال کے اندر اعتکاف کیا۔ اور اسی روایت کی شرح کے اندر امام مسلم فرماتے ہیں وفی هذه الاحادیث ان الاعتکاف لا یصح الا فی المسجد، کہ مسجد کے سوا اعتکاف کسی اور جگہ درست نہیں، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ واصحابہ انما اعتکفوا فی المسجد مع المشقۃ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، آپ کی ازواج نے، آپ کے صحابہ نے مشقت کے باوجود مسجد کے اندر اعتکاف کیا۔ آج ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات درست نہیں ہیں، مساجد کے اندر خواتین کے لیے تحفظ نہیں ہے، تو حضرات ناظرین میں اپنے ان احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا جو ایسے گلے اور شکوے کر کے خواتین کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے روکنے والے ہیں، کہ ہمارے حالات اچھے ہیں الحمدللہ، ہمارا وطن پاکستان یہ ایک پرامن وطن ہے۔ جس وقت ہماری خواتین کے لیے بازاروں کے اندر شاپنگ کرنا اس کے لیے امن ہے، تو مساجد کے اندر عبادت کے لیے آنا اس میں امن موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی گزارش کروں گا، اگر ایک ایسی مسجد جس میں خواتین کے لیے پراپر انتظام موجود ہے، سہولت موجود ہے، خواتین وہیں پہ اعتکاف کریں۔ اگر پراپر خواتین کے لیے علیحدہ سے انتظام موجود نہیں تو خواتین ایسی مسجد کے اندر اعتکاف نہ کریں۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے ازواج نے مشقت کے باوجود مسجد کے اندر اعتکاف کیا، تو مسجد ہی جائے اعتکاف ہے۔ اور قرآن میں بھی موجود ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن کی اس آیت میں بھی اللہ نے جائے اعتکاف جو ہے وہ مسجد ہی کو قرار دیا ہے۔ تو اس لیے مسجد ہی جائے اعتکاف ہے، اعتکاف کی جگہ ہے۔ گھروں کے اندر جو اعتکاف والا ایک سلسلہ رواج چل چکا ہے، گھروں کے اندر اعتکاف، اس کو شرعی اعتکاف نہیں کہا جائے گا۔